برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان، سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الحمدللہ متواتر چلے آ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے ولادت مبارک سے لے کر آپ کی ولادت، رضاعت، پھر آپ کا بچپن، پھر آپ کا دور شباب، پھر سرکار دو جہاں کا زمانہ بعثت، زمانہ بعثت میں پھر زمانہ دعوت، پھر دور انذار، پھر تعذیب مسلمین، پھر ہجرت مسلمین، پھر ہجرت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہجرت کے بعد سب سے بڑا عظیم معرکہ، سب سے بڑا عظیم غزوہ، اور سب سے پہلا اسلام کا غزوہ، غزوہ بدر کے بارے میں ہم نے الحمدللہ کافی حد تک اپنے علم کے مطابق باتیں کی ہیں اور سنی ہیں، اور تقریباً ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور کو اللہ نے بدر میں فتح عطا فرمائی۔ بدر میں جب اللہ نے فتح عطا فرما دی تو کافروں نے اس خبر کو مکہ مکرمہ بھیجنے کے لیے ایک شخص تھا جس کا نام تھا حیثمہ، اس کی ذمہ داری لگائی کہ تو مکے والوں کو خبر دو کہ میدان بدر میں یہ ہو گیا کہ ہمارا 70 سردار مارا گیا اور 70 قید ہوئے۔ تو جب حیثمہ نے سرزمین مکہ میں آ کر یہ خبر دی تو پورے مکہ مکرمہ پہ سناٹا چھا گیا کہ یہ کیوں؟ کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نا کہ اس قسم کا واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ خدا پر تو ان کا ایمان ویسے نہیں تھا، اللہ کے نبی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ان کا کوئی ایمان نہیں تھا۔ وہ تو مادی اور اسباب کے مارے ہوئے لوگ تھے، ان کے تو سوچ میں نہیں آ سکتی تھی کہ ہماری اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی قوت، 1000 کا لشکر اور تند بے تربیت لوگوں سے مار کھا جائے۔ تو ابو سفیان کی سرداری کا فیصلہ ہوا، اور ابی لہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ خود نہیں گیا تھا بدر، لیکن اس نے اپنے بدل میں ایک آدمی کو پیسے دے کے بھیجا تھا کہ تم میری طرف سے جا کے اس جنگ میں شرکت کرو، لیکن خود وہ نہیں کیا۔ جب اس کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بس بیت عبد المطلب جا کے گر کیسے کہ ہمارے سارے سردار مارے گئے، ابھی جہل مارا گیا، عتبہ، شیبہ سب کے سب مارے گئے، نضر بن حارث، عقبۃ بن معیط، بڑے بڑے ان کے جو خناس تھے سب کے سب مارے گئے۔ ابی لہب تقریباً بدر کے بعد 1 ہفتے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا، اس کو یہ غم کھا گیا اور اسی غم میں وہ مر گیا، اور اس کو ایسی بیماری ہوئی کہ اس سے کوئی قریب نہیں جاتا، حتیٰ کہ اس کی اولاد بھی دور سے کھڑے ہو کے اس کو کھانا پھینکتے تھے، پانی پھینکتے تھے، لیکن کوئی قریب جانے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اور جب مرا تو اس کی لاش پوری طرح پھٹ گئی، اور اس قدر بدبو تھی اس میں کہ اپنی اولاد بھی قریب جانے سے، تو بڑی مشکل سے انہوں نے بڑی لکڑی کے بڑے بڑے پاس انہوں نے بنائے اور اس کو نیچے ڈال کے دور دور سے اس کو پکڑا اور اٹھا کے کڑے میں پھینک دیا، کیونکہ اور کوئی حل نہیں تھا، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں سے عبداللہ ابن ابی رواحہ، حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنی اونٹنی مبارک دی کہ تم میری اونٹنی پہ سوار ہو کے مدینے میں پہنچو اور مدینے والوں کو خبر دو کہ الحمدللہ اللہ نے ہماری فتح اور عبداللہ ابن ابی رواحہ نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا ایھا المؤمنون ابشروا،
ایمان والوں خوش ہو جاؤ، قتل ابی جہل، قتل نضر بن الحارث، قتل عقبۃ بن معین، قتل امیہ بن خلف، فلاں مر گیا فلاں مر گیا، تو پورا سینہ جمع ہو گیا کہ کیا بات۔ اب یہودیوں کو بھی پتہ چلا کہ بھی یہ کیسے ہو، تو یہودی کیونکہ دشمن ہیں اور بڑے فقار اور خدار قوم ہیں، انہوں نے فوراً بات کو الٹا اور پورے مدینہ منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید۔ انہوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبداللہ بن رواحہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ نے بتا دیا ہے اور کافر مارے گئے اور تم اس کے بالعکس کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا دیکھا نہیں حضور کی اونٹنی، حضور اگر زندہ ہوتے تو اپنی اونٹنی لے آتے، تشریف لے آتے نا، تو حضور کی اونٹنی کا خالی آ جانا جو ہے دلیل ہے کہ سوال جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ اب مسلمان ایک عجیب مخمصے میں پڑ گئے کہ کیا ہو، کیونکہ انہوں نے بات ایک ایسی انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا ذریعہ تو بن سکتی تھی کہ بھی بات تو ٹھیک ہے، آخر حضور نے اپنی سواری کیوں، حضور کی اونٹنی کیوں بھیجی؟ لیکن جو ایمان والے تھے انہوں نے تو عبداللہ بن ابی رواحہ کی بات کو یقین مان لیا کہ بھائی ایک صحابی ہے ہمارا ساتھی ہے، وہ کیسے بات کر سکتے، اور اللہ کی شان دیکھے کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی افشا میں۔ بدر کوئی معمولی سی بات نہیں، یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے، یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا معرکہ ہے، اور یہ اتنا بڑا عظیم معرکہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے اللہ کے قرآن میں اور احادیث پاک کے ذخیرے میں اور کوئی ایسا غزوہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ کے فرشتوں نے اتر کے باقاعدہ قتال میں حصہ لیا ہو کہ صرف بدر میں نہیں، باقی فرشتے تشریف لاتے رہے، جنگ احد میں بھی فرشتے موجود تھے، جبریل موجود تھے، اور مقامات پر بھی فرشتے موجود تھے، لیکن فرشتوں نے باقاعدہ یعنی حضور کا سپاہی بن کر اسلام کی طرف سے ایک مجاہد کے کردار میں خود اب انہوں نے کافروں سے جنگ لڑی ہو، ایسا واقعہ۔ اور اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ جب ہم کافروں کو دیکھتے تھے نا کہ ایک آدمی کو تلوار لگے، ٹھیک ہے اس کی گردن کٹ گئی یا زخمی ہو گیا مر گیا، زخم لگنا الگ بات ہوتی ہے، کسی کا جل جانا جو ہے وہ الگ بات ہوتی ہے، لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ کافر ہے، مرا پڑا ہے، تلوار لگی، بازو کٹ گیا، گردن کٹ گیا، لیکن اس جگہ چلی ہوئی بھی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ انہو قتل ولکنہ کیف ہوئے، قتل تو ٹھیک ہے ہو گیا لیکن یہ جگہ تو نہیں تھا، آگ تو کوئی نہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جس جس پر آگ کا نشان پایا جائے سمجھ لو کہ اس کو ملائکہ نے مارا ہے، کیونکہ ملائکہ کے تو ہتھیار پھر جہنم سے آئے ہیں، ان کو تو اتنی بڑی قوت ہے کہ وہ جس کو ماریں گے تو پھر وہاں تو علامات ہر کبھی ظاہر ہوں گی، کیونکہ کافروں کے لیے تو عذاب جہنم ہے، شروع ہو گیا، ابتدا ہو گئی بلبل۔ یعنی یہ پہلا غزوہ ہے، خدا کی شان دیکھیں کہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور جیسے پچھلے دفعہ میں نے عرض کیا تھا معلوم یہ ہوتا ہے کہ قدرت خود تفصیل کرے، اپنے نظام کے ساتھ چلا رہی تھی کہ مسلمان یہاں سے چلیں گے، کافر یہاں سے چلیں گے، پھر وہ یہاں رکیں گے، مسلمان ادوۃ الدنیا پہ رکیں گے، ادوۃ القصویٰ پہ رکیں گے، پھر دونوں چلیں گے، پھر مائے بدر پہ رکیں گے، اور پھر خدا کی شان دیکھیں کہ جب کافر دیکھیں تو ان کو دکھایا جائے کچھ، اور مسلمان دیکھیں جو قبل لوگ بھی آئے ان کی آنکھوں میں اچھے 100-150 آدمی، حالانکہ آدمی 1000 ہے، تاکہ یہ جنگ ہو جائے، یہ جہاد ہو جائے، بس روز کی بات نہ رہے، ذالک من حلق عن بینۃ ویحییٰ من حی عن بینۃ، تاکہ اس کے بعد جس نے برباد ہونا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر برباد ہو، حق کو باطل باطل۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد سارا بدر کے بارے میں جو قیدی ہیں ان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رائے دی گئی، سیدنا عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ
آپ حضرت علی کو حکم دیں، حضرت حمزہ کو حکم دیں، آپ مجھے حکم دیں، حضرت ابو بکر کو حکم دیں، ہم سب تلوار لے کے، ہم سب کے رشتے دار موجود ہیں، ہر آدمی اپنے رشتے دار کی گردن اتار، آج کفر کو ختم کر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ بہت بڑی سزا ہے۔ ان کا 70 سردار مارا گیا ہے، 70 آدمی ان کا قید ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ احسان فرمائیں، ان سے کچھ فدیہ لے لیں، چلو مسلمانوں کی بھی کچھ امداد ہو جائے گی اور ان پر بھی احسان ہو جائے گا کہ چلو زندگی تو بچ گئی نا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہاری رائے تو بڑی سخت ہے، لیکن بہرحال میں ابو بکر کی رائے کو قبول کرتا ہوں، اور حضور نے فرمایا کہ ہر آدمی فدیہ دے کر اپنے قیدی جو ہے وہ چھوڑا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ انہی قیدیوں میں ابو العاص زوجہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے داماد ابو العاص سے وہ بھی گرفتار، اور ابو العاص کو چھڑانے کے لیے بی بی زینب نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے زیور بھیجے، انہی میں ابنائے رفاع بھی تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے باپ کے پاس تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا۔ چھڑانے تو ہمیں سب کوئی آئے نا، کہ جب ہمارے پاس کوئی مال ہو، کوئی دولت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، ہمارے پاس تو کچھ نہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ان کو بغیر فدیہ لیے ہوئے چھوڑ۔ اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو عزا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ العظیم حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، قتل کر دیں، اب ہم قیدی ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی زندگی میں جنگ نہیں لڑوں، آپ کے دشمنوں سے مل کر آپ کے خلاف کبھی لڑوں گی نہیں۔ حضور نے فرمایا ابو العاص جب آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور زیور آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ زیور رکھے گئے تو ان میں ایک ہار تھا گلے کا، چاندی کا ہار تھا۔ حضور کی جب نظر پڑی فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو پڑے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ خدیجہ کا ہار ہے جو اس نے اپنی بیٹی کو نکاح اور شادی کے موقع پہ دیا تھا، اور اس ہار کو دیکھ کر مجھے خدیجہ بھی یاد آ گئی، اگر تم احسان کر سکو تو محمد وزیر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار ہے واپس کر دو، لیکن چونکہ قیدی تمہارے ہیں اب حکم تمہارا ہی چلے۔ تم نے کہا کہ رسول اللہ یہ تو بات آپ حکم فرمائے تو ہم سارے قیدی چھوڑ دیں، یہ تو زوجے بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو العاص کو پیسے بھی ڈرائیور بھی واپس کر دو اور چھوڑ دو، لیکن آپ نے فرمایا ابو العاص ایک وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، میری بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج، اب تم کافر ہو، اب مسلمان اور کفر کا اجتماع جو ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرا وعدہ ہے، میں آپ کی بیٹی کو مدینہ منورہ بھیج دوں گا۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے دیکھو کہ اللہ نے یہ کتنا اچھا داماد دیا تھا کہ کافر تو تھا لیکن اس نے جھوٹ نہیں بولا اور وعدہ خلافی نہیں کی، مدینہ پہنچ کے فوراً حضور کی بیٹی کو بھیجا۔ سارے مکے والوں نے مخالفت کی، کیا کر رہے ہیں، حضور کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم تو بڑے سے بڑا انتقام لے سکتے ہیں اور بیٹی کے بدلے میں ہم بڑی سے بڑی رعایتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے حضور سے وعدہ کیا اور میں اپنی زبان سے نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بولنا جو ہے کافر کے نزدیک بھی ہے۔ ارے آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے کافر تھے، مشرک تھے، لیکن جھوٹ بولنے کو عیب سمجھتے تھے کہ میں جھوٹ کیسے بولوں۔ اور آج مسلمانوں میں جو سب سے زیادہ صفائی سے جھوٹ بول لیتا ہو وہ ان کا لیڈر ہوتا ہے، وہ ان کا قائد ہوتا ہے، اور اسی کو سارے لوگ بڑا معزز اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے کہ جہاں اللہ نے شیطان میں لعنت بھیجی وہاں جھوٹ بولنے والوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کے بعد
ابھی یعنی قیدی تو آزاد ہو گئے. اب بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر شروع ہونے والا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آیت مبارک نازل ہوئی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں جب آیا میں نے دیکھا کہ حضور بیٹھے ہیں, ابو بکر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں. تو میں نے سلام کیا, میں نے کہا بھائی کی کما یا رسول اللہ کیا بات ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بتائیں تاکہ میں بھی تو شریک ہو جاؤں رونے میں. آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب جو سمجھو یوں نازل ہوا کہ اس درخت کے قریب آ گیا, اور اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی اور وہ عذاب اتر جاتا تو کوئی بھی نہ بچ سکتا الا سعد و عمر, مگر صرف عمر اور سعد بچ جاتے, باقی سب کو عذاب پکڑا. جس کو اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ اگر ہم اپنے تقدیر کا پہلے فیصلہ یہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی ہم نے معاف کر دی ہے تو آج ہم پکڑ گئے. تم نے دشمنوں کو آپ نے اسارا کو, آپ نے صنادید کو فارغ قریش کو چھوڑ دیا. ہم ان کو پکڑ کے لاتے ہیں تو آپ کے سامنے تاکہ آپ کے لیے دین کی عزت ہو, اور آپ چاہتے ہیں کہ کچھ صحابہ کا فائدہ ہو جائے حیات دنیا کے لیے. اتنا بڑا عتاب آیا اور ساتھ اصحاب بدر کو اتنا بڑا مقام ملا کہ حضور نے فرمایا ان اللہ اطلع الی آل بدر. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی نظر فرمائی اہل بدر اور فرمایا اعملوا ما شئتم انی قد غفرت لکم. کہ اے اصحاب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو, میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. کتنی بڑی بخشش کا مقام ہے. یعنی آپ عظمت بدر کا اندازہ لگا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگائی گئی, اس سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا ہے کہ بی بی عائشہ پہ تہمت لگائی جائے, امہات المومنین پہ, زوجہ رسول محمد مصطفیٰ پہ, اور نعوذ باللہ تہمت بھی زنا کی. بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے مدینے میں, کیا باتیں ہو رہی ہیں, میرے علم میں بھی نہیں. اور اتنا مجھے تھوڑا سا فرق محسوس ہوا کہ حضور پاک کے کچھ بولنے میں, کچھ آنے جانے میں تھوڑی سی بے رخی نظر آئی, لیکن میں نے اس کو بھی حضور کی اپنی مصروفیت میں محمول کر دیا کہ آپ بڑے مصروف ہیں, اس لیے آپ کو ٹائم نہیں ملتا میرے ساتھ بات کر. کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں نکلی گھر سے, کیونکہ اہل مدینہ کی عورتیں اس وقت یہ گھروں میں حمام وغیرہ تو بنے نہیں تھے, لہٰذا اپنی ضروریات کے لیے عورتیں شام کو اکٹھی ہو کے باہر چلی جاتی, جیسے ہمارے یہاں پہلے دیہاتوں میں بھی یہ بات ہے. آپ کے چونکہ آپ کی اور ہماری سب لوگوں کی ثقافت تقریباً ایک ہے, یعنی آج سے کچھ عرصہ قبل 20 سال 30 سال 25 سال پہلے دیہاتوں میں کوئی حمام, کوئی باتھ روم, کوئی اٹیچ باتھ, کوئی یہ فلش سسٹم, یہ تھوڑے ہوتے. اب بھی اتنے دیہات ہیں جہاں اب بھی نہیں. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم جب گئے تو مستہ ایک صحابی تھے حضور کے, اس کی والدہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور عورتیں بھی ساتھ تھی. تو جب ہم چل رہے تھے تو مستہ کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی وہ پاؤں کے نیچے آئی تو بیچاری گری, جھٹکا لگا, گرنے کے قریب ہوئی. تو اس نے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ مستہ اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا کہ برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. اچھا کہتی ہے, میں نے کہا جی بات یہ کیسی ماں ہے بھائی جو اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہو, ماں بھی کبھی بد دعا دے سکتی. اللہ نے ماں کا تو دل ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ تو سراپا دعا ہوتی, اس کی زبان سے تو اولاد کے لیے کبھی بد دعا نہیں. تو ابھی ایک دفعہ آپ نے کچھ عرصہ ہوا پڑھا تھا اخبار میں, ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک شقی نے, ایک بدبخت انسان نے اپنی ماں کو مارا,
یقین قلب دو ایسے بھی ہے. اس نے اپنی ماں پہ حملہ کیا خنجر سے یا چھری سے یا کسی چیز سے, تو ماں بیچاری جو تھی وہ پورا یہ پیٹ کٹ گیا, آنتیں باہر نکل آئی. اور اب لڑکا جب دیکھا نا اس نے خون اور ماں گری, تو لڑکا ڈر کے مارے جو بھاگا, تو آگے دروازہ تھا تو دروازہ اس کے پاؤں میں اٹکا تو بچہ گر گیا. تو ماں وہاں سے چیخ پڑی کہ بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی. اندازہ کریں کہ ماں کا تو یہ کردار ہے اور ہمارا کردار. ماں کا تو اتنا بڑا مقام ایسے تو نہیں اللہ نے فرما دیا ہے حضور پاک کی زبان مبارک سے کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت. تو اب جب بی بی نے کہا کہ تائیسا رشتہ برباد ہو, ہلاک ہو, تو بی بی عائشہ فرماتی ہے, میں نے کہا کیا بات ہے, کیا کہہ رہی ہو مصطفیٰ کو؟ اما تعلمین انہ من اصحاب بدر. یعنی بی بی عائشہ نے پہلی بات جو کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے بی بی کیا کہہ رہی ہو, تو بدری صحابی ہے. اصحاب بدر کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات کہی جا سکتی ہے کہ خدا اس کو ہلاک کرے, خدا اس کو برباد کرے؟ تو میں مصطفیٰ کھڑی ہوگی, اس نے کہا عائشہ تمہیں پتہ نہیں کس بات؟ دیکھا اما تعلمین ما یقول الناس, تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر بھی مصطفیٰ کی والدہ نے بتایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں, اور میرا بیٹا مصطفیٰ جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر تہمت لگا رہے ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کر. لیکن بی بی عائشہ نے کہا کہ مصطفیٰ چلو جو ہوا تو ہوا, لیکن مصطفیٰ اصحاب بدر میں سے ہے, اس کے بارے میں یعنی آپ اندازہ کریں مقام بدر. اسی طرح ایک حدیث مبارک میں جو صحیح حدیث پاک ہے میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک دن حضور پاک نے فرمایا, اور یہ بھی واقعہ ہے بدر کے بعد قصہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی فاتوا روضۃ خاخ فإن بها زئینۃ ومعها کتاب. آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فوراً دوڑو, فوراً اونٹ لو, گھوڑے لو, دستہ فوجیوں کا ساتھ لو, جلدی جاؤ, ایک مقام ہے روضہ خاخ, مدینہ منورہ اور مکے کے راستے کے درمیان میں روضہ خاخ ایک جگہ ہے, وہاں پر اونٹ میں سوار ایک عورت ہے جو جا رہی ہے, اور اس کے پاس ایک خط ہے, کتاب ہے, تو اس کو پکڑ کے لاؤ اور وہ کتاب خط برآمد. حضرت علی فرماتے ہیں حضور کا حکم تھا, پھر پوچھنے کی تو دیر تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور این اسی روضہ خاص پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی میں مل گئی. ہم نے اس کو روک دیا, خیر خیر کیا بات؟ میں نے کہا آپ کی تلاشی دو, کیا بات؟ آپ نے فرمایا انما کی کتاب لأہل مکہ, اہل مکہ تھا, آپ کے پاس خط ہے مکے والوں کے نام. میں نے کہا نہیں سمائی کتاب, میرے پاس کوئی کتاب نہیں, میں تو مکے سے آئی تھی کچھ مانگنے کے لیے, مدینے والوں سے کچھ مانگ ٹانگ کے کچھ چیزیں, کپڑا, کھانا, پیسہ لے کے جا رہی ہوں اپنے غربت کی وجہ سے, میرے پاس تو کوئی کتاب نہیں. حضرت علی نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا, صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی دیں, سامان کی تلاشی دی گئی, سارا سامان ڈھونڈا گیا, ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا, لیکن کوئی خط نہیں. تو صحابہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سما کتاب, اس کے بعد کوئی خط نہیں. حضرت علی غصے میں آگے فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہو, مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے, اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے, اور تم کہتے ہو کہ اس کے پاس خط نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کے میں تمہیں فرمایا آپ نے کہ یا امرا واللہ لأجردنک, مجھے خدا کی قسم ہے میں تیرے کپڑے بھی اتار دوں گا. فإلا فخرج الکتاب, نکالو خط کدھر ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا تو بال تھے اس کے بڑے, ان بالوں کے اندر لپیٹ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سائز بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا, اور وہ خط تو بالوں کے اندر ہے, وہاں کسی کا کہ وہی نہیں ہو سکتی.
اصل یہ تھا کہ عورت کی طوائف، یہ عورت جو ہے یہ واقعتاً بھی طوائف، یہ اصحاب رایات میں سے تھی. تو مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ قتل ذروسا مکہ، حضور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو تو آپ نے قتل کر دیا، آپ بھیک نہیں مانگیں گے تو کیا کریں گے؟ اب کون ہمارے گانے سنتا ہے، کون ہمیں پیسے دے گا؟ تو میں تو اب بھیک مانگنے کے لیے آئی ہوں کہ بڑے بڑے سردار تو سارے مارے گئے، تو اب ہمیں کون بلائے گا، کون ہماری مدد کرے گا؟ میں تو مدینہ منورہ اس لیے آئی ہوں کہ مجھے کوئی بھیک مل جائے. حضرت فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی بھیک مانگنے ہے تو اس کی مدد کرو، کوئی بات نہیں. یہ خط لے کے گئی. اصلیت تو پھر ہوتی ہے نا، آدمی اپنے جرم سے تو باز نہیں آتا. جتنا ہمدردی کریں، جتنا آپ، فصل مشہور ہے نا کہ سانپ کے بچوں کو آپ دودھ پلائیں تو یہ تو نہیں کوئی انسان بن جائیں گے، رہے گا تو سانپ ہی، وہ اپنے جو مقام ہے نہیں بدل سکتا. تو اب جناب خط جب پکڑا گیا، خط لے کے آئے، وہ خط لکھا تھا حاطب ابن ابی بلتع صحابی نے. حضور نے فرمایا حاطب ابن بلتع کو بلاؤ. حاطب ابن بلتع کو بلایا. حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے، تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کافروں کو لکھا ہے، خبر دی ہے میرے پروگرام کے بارے میں. اس نے کہا کہ آپ عرض سننے اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حضرت عمر جوش میں آ گئے، کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ دعني اضرب عنق هذا المنافق، حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتار دوں کہ میرے مدنی کا راز کفار کو لکھے، مکے والوں کو. حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور آپ کا اس میں راز کھولا ہے، مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے. اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں ایسی بات کرے. حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہو؟ انہ من اہل بدر، یہ تو میرا بدر کا صحابی ہے اور اس غلطیاں تو خدا معاف کر چکا ہے، اس کا ہم کیا کریں؟ یہ تو وہ آدمی ہے جس کے بارے میں اللہ نے معافی دی. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے، سیدھی سی بات ہے کہ میرے بچے مکے میں ہیں اور میرا وہاں کوئی مددگار نہیں. میں نے ایک خط لکھا تھا اور میں اپنے عقل کے مطابق یہ سمجھا تھا کہ اب اللہ کے نبی کا تو مکے والے کچھ بگاڑ سکتے ہیں، مکے والے ختم ہو. اللہ نے نبی کو اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنی طاقت، اتنی قوت دے دی ہے کہ اب مکے والے کیا کریں؟ تو میں اگر ان پر کوئی احسان کر دوں، ان کو خط لکھ دوں تو شاید وہ میرے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں. اس لیے یا رسول اللہ میں نے اپنی اولاد، اپنے بچوں کے لیے مجبور ہو کے یہ بات کی ہے، اب میری گردن حاضر ہے. حضور نے فرمایا صدق حاتم، حاتم نے سچ کہا ہے، یا آپ نے معاف کر دیا جب تمہیں اللہ معاف کر چکا ہے تم کو صاحب بدر. تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن وہ بدری ہے. بی بی عائشہ جیسی ہستی عظیمہ پہ تہمت کا مسئلہ ہے، لیکن بدری ہے، معافی مل گئی. تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حتیٰ کہ اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدرین سے افضل ہیں، یعنی باقی صحابہ سے افضل ہیں. تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے فرشتوں نے بھی یہی فیصلہ کیا ہے آسمانوں میں کہ جو فرشتے بدر والے دن اترے ہیں وہ باقی فرشتوں سے افضل ہیں. آسمانوں پر بھی یہی فیصلہ ہوا جو آپ نے زمین پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں اب مدینہ منورہ واپس تشریف لائے. ابو سفیان کا بیٹا بھی گرفتار تھا اس جنگ بدر میں. ابو سفیان کو جب کہا گیا کہ تمہارا بیٹا گرفتار ہے اور اس کی دیت کے فدیے کے لیے پیسے بھیجو، اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے بیٹے کو فدیہ دے کے نہیں. اس نے کیا کیا کہ ایک آدمی مسلمانوں کا اتفاق سے عمرے پہ آیا ہوا تو بیچارہ عمرہ. ابو سفیان نے کہا اس کو پکڑ. ابو سفیان نے اس کو پکڑ کے قید کر دیا اور مدینے پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا چھڑانا ہے، چھوڑنا ہے تو یہ اپنا بندہ لے لو، ورنہ میرے بیٹے کو تم وہاں قتل کر دو، اس کو میں یہاں قتل کر دیتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ چھوڑ دو، ابو سفیان کے بیٹے کو بھی چھوڑ دو. کیوں بیچارہ مسلمان بلا وجہ بڑی وجہ سے وہ قتل ہو گیا.
اب جب بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، ابو سفیان نے اسی دور میں دیکھیں جی کتنا سرداروں میں، قبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا. قسم کھالی کہنے لگا واللہ لا اغتسل من الجنابۃ حتی انتقم من سؤال. کہنے لگا خدا کی قسم ہے میں غسل جنابت بھی نہیں کروں گا. بعض علماء نے کہا یعنی بیوی سے ملوں گا لیکن غسل نہیں کروں گا. بعد نے کہا کہ نہیں، اس کا معنی یہ تھا کہ میں خوشی بھی نہیں کروں گا، اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا جب تک کہ میں مسلمانوں سے بدلا لوں. اب کیا ہم نے بیویوں سے ملنا ہے، اب کون سی ہماری مردانگی. اس نے ایسا ایسا اپنے خاص لوگوں کو تیار کیا اور اس نے 200 آدمی تیار کیا کہ مسلح اور بڑے جوان اور بڑے چنے ہوئے لوگ، کیونکہ سب سردار مر گئے تھے، ان کی اولادوں میں سے پھر لوگ نکلے، تو ان 200 آدمیوں کو لے کر وہ نکلا مدینہ منورہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلا لے. اچھا، اسی غزوے کا نام جو ہے ذات بنی، اسی کا نام بنی الصریق بھی ہے، غزوۃ بنی الصریق بھی ہے. وجہ کیا تھی کہ ابو سفیان بے حد کھجوروں کا ذخیرہ لایا تھا کہ پتہ نہیں ہمیں مدینے کے باہر کتنا دیر بیٹھنی پڑے. اس دور میں غذا جو تھی کوئی ہوتی تھی کہ کھجور ساتھ رکھ لی، ستو رکھ لیے، کوئی آٹا رکھ لیا، بس ٹھیک ہے کھجوریں کھائیں، پانی پی لیا، دن گزر گیا. تو جب وہ یہاں سے چلے تو انہوں نے بڑی کوشش یہ کی کہ ہمارے اس حملے کا مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چلے اور ہم اچانک مدینے پہ جاتے ہیں. اتنی رازداری سے وہ چلے نا جی، اتنا دور کا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. لیکن جب اللہ کے نبی کا تعلق ہو تو اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اس طرح ابو سفیان 200 آدمیوں کو لے کر مدینہ منورہ پر اچانک شب خون مارنا چاہتا ہے. حضور خود فوج لے کر ابو سفیان کو مقابلہ. تو جب یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب ابو سفیان کو پتہ چلا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے سے چل پڑے ہیں فوج لے کر، تو راستے میں ایک مسلمان اس کو مل گیا، اسی کو قتل کیا اور بھاگ گیا. کہنے لگا چلو میری قسم تو پوری ہو گئی نا، مسلمانوں کو مارا تو ہے. اور پھر وہ کھجوریں جو تھیں ان کا سامان لے کے جانا بڑا مشکل تھا، وہ کھجوریں بھی پھینک. میں کافی بوجھ ہے نا، اٹھ زیادہ تیز نہیں چل سکتے، تو وہ بھی تو اسی لیے صحابہ نے اس کا نام بنی الصریق رکھا کہ بھی یہ تو کھجوروں والا غزوہ ہے نا، کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے ہمیں اتنی کھجوریں عطا فرما دی کہ چلو ہم کھجوریں ہی کھائیں گے. اس وقت تو کھجور ایک بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی. حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ما شبع آل محمد من ثمر قط الا بعد فتح خیبر. بی بی عائشہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے محمد مدنی کے بچوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک کہ خیبر فتح نہیں ہو گیا، کہ پیٹ بھر کے ہمیں کھجوریں بھی نہیں ملتی. اسی طرح سیدہ فرماتی ہیں کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، ایک مہینہ کامل گزر جاتا تھا، 2 مہینے کامل گزر جاتے تھے، 3 مہینے کامل گزر جاتے تھے. حضور پاک کے 9 گھروں کے اندر آگ نہیں جلتی تھی. صحابہ نے پوچھا کیا بنا؟ بی بی فرماتی ہے کچھ ہوتا تو آگ جلا کے پکاتے، کیا کرتے، کیوں آگ جلاتے؟ ان نے پوچھا کہ امہات المومنین پھر گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا ثمرۃ او ثمرتان بوا، 2 کھجور کے دانے، 1 کھجور کا دانہ اور پانی کا گھونٹ پی کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آج خیال ہے ماشاءاللہ آپ کا بازار سے سودا لیٹ ہو جائے نا، پھر دیکھیں گھر میں آپ کیسے جاتے. یہ نہیں کہ نہ ملے، صرف لیٹ ہو جائے، لیٹ ہو جائے نا جی، کہ بھئی کو لانا تھا شام کو 4 بجے اور خامن بیچارے کو کام ہو گیا، مسکین کسی دوست کے ساتھ بیٹھ گیا، ذرا لیٹ ہو گیا، پھر جب جا کے انشاءاللہ بیگم صاحبہ تفتیش کریں گی کہ پولیس آفیسر بھی نہ کر سکتے، کسی ایس پی کو بھی وہ تفتیش نہیں آتی جو عورتیں کرتی. اس کا اگلا پچھلا خاندان کا کچرا جو کھول کے رکھ دے گی نا، تو تمہارا تو باپ دادا بھی اسی طرح بھوکے ہیں، اسی طرح تمہیں غریب کرنا تھا، اسی لیے لائے تھے نا مجھے یہاں وقت.
مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آ کے تم نے 2 حرف پڑھ لیے تو کیا ہو گیا؟ تمہارے تو پیچھے والے بھی سارے بھیک مانگتے تھے، مجھے پتا نہیں. یہ ہماری بیویاں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ 2 کھجوریں مل رہی ہیں، اس پہ بھی شکر ہے، اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم واقعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے حضرت علی سے، وہ بھی بدر کے بعد. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ بہت لوگوں نے مانگا تھا، لیکن اللہ کی تقدیر کا اور اللہ کا حکم یہ تھا کہ حضرت علی سے رشتہ ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہو گیا بی بی فاطمہ الزہرا کے نکاح سے پہلے کہ میں نے 2 اونٹنیاں بڑی ان کو کھلایا پلایا ماشاءاللہ موٹی تازی ان کو تیار کیا ہوا تھا کہ بس رسیاں لی اور اب میں جا کے دور دور سے لکڑی لاؤں گا اور مدینے کی مارکیٹ میں لکڑی بیچوں گا اور پیسے جمع ہو جائیں گے تو میں بی بی فاطمہ سے شادی ہوگی، شادی پہ خرچ ہوگا، ایسی شادی کروں گا کہ مدینے پاک میں ایسی شادی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری یہاں بیٹھی تھی گھر کے باہر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھے تھے اور سامنے کچھ بچیاں گانا گا رہی تھی، پی رہے تھے شراب، ابھی حرام کیونکہ ہوا نہیں. میں چلا گیا اپنے گھر میں کیونکہ رسیاں ڈھونڈ سامان اٹھانے کے لیے باندھنے کے لیے، مجھے کافی دیر ہو گئی. تو ان مغنیات میں سے ان بچیوں میں سے گانے والیوں میں سے کسی نے کہہ دیا کہ سردار جو ہوتے ہیں وہ تو اونٹنیوں کے کوہان جو ہے نا ان کو کاٹ کے کباب کھلاتے ہیں. اونٹنیوں کے کوہان کا گوشت بڑا نرم ہوتا ہے کباب بنانے کے لیے. حضرت حمزہ جی اٹھے نشے کی حالت میں جا کے دونوں اونٹنے ذبح کر دی، دونوں اونٹنے ذبح کر دی اور کہا اونٹنے کوہان کاٹو اور کباب بناؤ کھلاؤ کر. اب جناب وہاں کباب بن رہے ہیں، حضرت علی آئے دیکھا تو اونٹنے ذبح ہو گئی ہیں، گوشت جناب کٹا جا رہا ہے اور آگ جلی ہوئی ہے اور چٹنیاں رکھی جا رہی ہیں اور بیٹھے ہیں. ان میں حضرت علی کہتے ہیں میں تو رو پڑا کہ میرے پاس تو کل جائیداد وہی 2 اونٹنیاں تھیں. کہتے ہیں کہ میں سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ما فعل عمک حمزہ، آپ کے چچا حمزہ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ میں کہا چلیں دیکھو تو صحیح حضور. کہتے ہیں میں لے آیا، حضرت میرے ساتھ آ گئے، آگے آئے آپ کباب پک رہے ہیں ہو رہے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا کہ حمزہ میں لا فعل، پھر اٹھا کے دیکھا کہنے لگا حل انتم الا ابی و آبائی، معلوم ہوتا ہے کہ تم میرے باپ کے کو ملازم ہو نوکر ہو، کیا کہنے آئے کیا بات؟ حضور نے فرمایا علی یہ تو ہوش میں نہیں، جو اللہ کے نبی کو نہیں پہچان سکتا تو اس کو پھر اونٹنیوں کی کون سی پہچان تھی؟ یہ بیچارہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہے، چلو میں بدلا دوں گا اس کے بجائے آپ کو 2 اونٹنیاں میں دوں گا. اب میں چاچے کو کیا کہوں؟ اب چونکہ چاچا بھی تو وہ بڑا عظمت ہے نا باپ کے مقام پر. حضور چپ کر کے واپس آ گئے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور چلے گئے، میں مسجد نبی کے دیوار کے ساتھ ماتھا پکڑ کے یوں بیٹھ گیا، گویا کہ میرے آنسو بہ رہے ہیں. فمر ربی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان وہاں سے گزرے. فرآنی وقال ماذا یبکیک یا علی، انہوں نے فرمایا علی کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے ان کو سارا قصہ سنایا کہ حضور نے مہربانی کی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی شادی پہ راضی ہو گئے، اب میرے پاس. فقال عثمان یا علی لا تحزن، حضرت عثمان نے فرمایا علی کیوں غم کرتے ہو؟ دولت عثمان کی ہوگی، شادی علی کی ہوگی، تم کیوں غم؟ تمہیں کیا غم ہے؟ میری دولت کس کام ہے؟ میرا سارا غنا، میری ساری دولت قربان. تو یہ واقعہ جو ہے شادی کا یہ عین بدر کے بعد. اور بی بی رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جس کی وجہ سے حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، کیونکہ جب بدر پہ حضور جانے لگے تو بی بی رقیہ بیمار تھی. حضور نے فرمایا کہ یا عثمان تم نہ جاؤ، تم بی بی رقیہ کے ساتھ رہو، تمہاری بیوی بیمار ہے گھر میں، اس کو تکلیف ہے، تم ہمارے ساتھ نہ چلو. اچھا اس وقت تو غزوہ بدر کا تصور ہی نہیں تھا نا، اس وقت تو
کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ بدر میں غزوہ ہو جائے گا. وہ تو تصور اتنی تھا زیادہ سے زیادہ کہ بھی یہ قافلہ ابھی سفیان کا جا رہا ہے اور ہم اس کے قافلے کو لوٹیں گے, ان کو پکڑ لیں گے, اس لیے کہ وہ ظالم جب ہمیں ہمارے گھر چھین دیے, ہمارے مکان چھین دیے, ہمیں مکے سے باہر نکال دیا, ان لوگوں کا تو مال لینا ہمارے لیے جائز ہے. یہ تو اللہ کو منظور یہ تھا کہ بھئی نہیں, اب یہ بات جو ہے چاہے مسلمان حق پہ تھے, صحابہ حق پہ تھے, اللہ کے نبی حق پہ تھے, لیکن میرے رب چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ ہو جائے, اب یہ معرکہ بن جائے, اب یہ جہاد بن جائے, اب یہ غزوہ بن جائے, اب یہ ذاتی اغراض ہے باقی. تو بی بی رقیہ کا وفات جو ہے وہ بھی غزوہ بدر کے بعد ہو گئی, اور حضرت عثمان کی پہلی بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی, اور اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہی مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر ایک دن سرکار دو جہاں کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کیا میرے ساتھ حضرت عثمان نے بڑی زیادتی. حضرت نے فرمایا کیا زیادتی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ حضرت عثمان کی بیوی فوت ہو گئی, تو میں نے جا کے خود کہا کہ عثمان تم میری بیٹی لے لو, میری بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس سے شادی کر لو بیوی افسر. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دین میں شرم. آج مصیبت یہ ہے کہ ہمیں دین میں تو شرم ہے لیکن بے دینی میں شرم نہیں. اس کے لیے ہو گئی اب کرے کیا. آج ہمیں دین میں تو بڑی شرم ہے, ماشاء اللہ دین میں ہم بڑے ماشاء اللہ مہذب ہیں, لیکن بے دینی میں کوئی شرم نہیں. مثلا مثال کے طور پر یعنی آپ اگر مدینہ منورہ جا رہے ہیں, ابھی جیسے جمعرات ہے, چھٹی ہوتی ہے, آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو بھی مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے, مدینہ جا رہے ہوں, آپ کی بیوی ہے, آپ کے دل میں خواہش ہو جائے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنی حاجت پوری کر لوں, تو آپ جرت نہیں کریں گے کہنے کی راستے میں کہ بیوی کیا کہے گی, پاگل ہو گیا. کیوں؟ حالانکہ حلال ہے, بنا ہے. حضور نے فرمایا ولو علی قطر جمل, چاہے بیوی اونٹ کے کچاوے میں بیٹھی ہو, خامد کی تمنا ہے تو ٹھیک ہے. ولو علی تندور, اگر وہ تندور پہ کھڑی ہوئی روٹی لگا رہی ہے, خامد کی تمنا ہے تو چھوڑ دے, روٹی جل جائے, یہ نہ ہو کہ خامد کل جہنم میں جل جائے. لیکن نہیں کہیں, اگر آپ اور ہم کوئی بھی آپ میں سے میں ہوں یا آپ ہوں مدینہ جا رہے ہوں, راستے میں ویسے نعوذ باللہ کی لڑکی مل جائے تو چھوڑے گا؟ کہاں شرم ہے؟ اپنی بیوی سے شرم. یعنی ہمیں تو حلال سے شرم ہے, دین سے شرم ہے, بے دینی سے شرم ہے. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دین میں شرم نہیں ہوتا. ان اللہ لا یستحی من الحق, حق کی بات ہے, کھل کے کرو. تو حضرت عمر غصے میں آئے, کہ یا رسول اللہ عثمان نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی, کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا حضور بلا بیٹی والا بھی جا کے کہتا ہے کسی کو کہ میری بیٹی لے لے, لیکن میں نے تو خود جا کے کہا کہ میری بیٹی لے لو. عثمان چپ جو ہو گئے, جواب بھی نہیں دیا, نہ ہاں نہ, چلو کہہ دیتے میں نہیں لیتا. خود نہیں کہنا چاہتے تھے, 2 دن کے بعد کسی کے ذریعے مجھے پیغام دے دیتے, لیکن یہ میری کتنی بڑی توہین ہے کہ میری بات کا جواب بھی نہ دیا جائے. حضور بس کرانے لگے. فرمایا عمر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دیں گے جو عثمان سے بہتر, اور عثمان کو وہ بیوی دیں گے جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے سمجھ گئے. میں نے حضور کے سامنے ادب سے چپ تو کر دیا کہ اب حضور کی بات ہے, کون آگے بات کرے, لیکن سمجھ میں آیا. آپ نے فرمایا عمر اللہ تیری بیٹی کو وہ شوہر دے گا جو عثمان سے بہتر ہوگا, اور عثمان کو وہ بیوی دے گا جو تیری بیٹی سے بہتر ہوگی. کہتے مجھے سمجھ نہ آیا. فلما تزوج رسول اللہ, فرماتے ہیں کہ پھر جب حضور نے میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا, بی بی حفصہ سے خود شادی کر لی, اب مجھے سمجھ آیا کہ تیری بیٹی کو وہ شوہر ملے گا جو عثمان سے افضل ہے, اور حضور نے اپنی دوسری بیٹی عثمان کو دے دی. پھر سمجھ آیا کہ عثمان کو بھی وہ بیوی ملے گی جو تیری بیٹی سے افضل. حضرت سیدنا عثمان کا بدر میں نہ جانا بھی اسی وجہ سے تھا کہ بی بی رقیہ فوت ہو گئی, اور ابھی ابو بدر سے مدینہ منورہ واپس پہنچے بھی نہیں تھے کہ بی بی رقیہ پہلے پہنچے. اور اس دنوں کے بعد بنی قینقاع, اور انہی ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنی غطفان
بہت بڑا غزوہ، اسی کا نام ہے غزوہ بنی غطفان، اور اسی کو کہتے ہیں غزوہ ماء ذی عمر۔ ایک کنواں تھا، عرب میں تو پانی کے چشموں کے نام ہوتے تھے نا، جیسے ہمارے اب بھی سہارا میں، روہی کے علاقوں میں، چولستان میں اب بھی وہاں پانی کے نام ہوتے ہیں کہ وہاں ٹوبا فلان، ٹوبا منٹھار، ٹوبا فلاں، ٹوبا فلاں فلاں فلاں، اس کے نام۔ اسی طرح عرب میں بھی نہ ہوتے ماء بدر، ماء ذی عمر، ماء فلان، ماء فلان۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے کے لیے نکلے تو ماء ذی عمر گیا، بنی غطفان۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یہ وہی جگہ ہے اور یہ وہی واقعہ ہے کہ جس میں سارے صحابہ دور 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 چلے گئے، ایک درخت کے نیچے حضور نے تلوار لٹکا دی اور سو گئے۔ بنی غطفان کو جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کی فوج آ گئی، وہ پہاڑوں پہ چڑھ گیا۔ اب وہ پہاڑوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا اسی اثنا میں ایک آدمی کی نظر پڑی، ہو اونچے بیٹھے تھے پہاڑوں پر، کبھی اس درخت کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لیٹے ہوئے ہیں اور تلوار درخت پہ لٹکی ہوئی ہے اور صحابہ دور دور ہیں۔ انہوں نے کہا ایو رجل منکم، نے کہا کہ آج موقع ہے، کون ہے تم میں سے جو جلدی جا کے بدلہ لے لو، اگر حضور شہید ہو جاتے ہیں تو بات تو ختم ہو گئی۔ تو ان میں ایک شخص تھا ذاتور، اس کا نام تھا ذاتور۔ بعد نے کہا ذاتور بات، اس نے کہا میں گیا، اور وہ جناب اتنے دبے پاؤں ایسے طریقے سے آیا کیونکہ صحابہ تھکے ہوئے تھے، سب درخت میں نیچے۔ اچھا حضور بھی لیٹ گئے، حضور بھی آرام، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام میں ہیں، اور وہ ایسا 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 ایسے طریقے سے پہنچا کہ آ کے فوراً تلوار نکالی، تلوار کھینچی اور حضور کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے لگا من یمنعک منی یا محمد، کہنے لگا اب کون ہے جو آپ کو میری تلوار سے بچا سکے، بلائیں اپنے صحابہ۔ حضور نے یوں دیکھا اور فرمایا اللہ، پھر اللہ کہنے والا کون تھا؟ محمد پاک۔ تم بھی کہتے ہو اللہ، لیکن کہنے والی زبان بھی تو، اسی لیے لکھا ہے نا کہ ایک ہندو تھا، اس نے ایک درخت کے نیچے اپنا کوئی سسٹم اس طرح کا سیٹ کیا ہوا تھا کہ وہ درخت کے خاص مقام کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاتا، اور جب وہ اصل میں وہ سارا سسٹم تھا اور پاؤں سے وہ دباتا تھا تو وہ تو پتا نہیں تھا، وہ وہاں کھڑے ہو کہتا رام، تو درخت سے آواز آتی رام رام رام، تو کافر ہو جاتے ہندو۔ دیکھو جی میرے کہنے سے درخت بولتا ہے، ہندو قوم بڑی مکار قوم، ابھی دیکھا نہیں تھا ان کا ایک دیوتا دودھ پینے لگ گیا، بڑی عمر بیچارے کو پیاس کر دی، یا بچپن میں اس کو پلایا نہیں، اور جب تحقیق ہوئی کہ نیچے سے پائپ لگائے ہوئے تھے اور دودھ نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہے ہیں جی دیوتا صاحب پیتے ہیں، اور دیوتا ایسا بھوکھا کہ من من دودھ پی گیا۔ ایسی بے وقوف یہ ہم لوگ ہنستے ہیں، ہم بھی تو 11ویں کا کتنا دودھ پی چکے ہیں۔ وہ ایک مردہ دیوتا کا شو کرتے ہیں، ہم تو زندہ پی رہے ہیں، نہ جانتے ہوئے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، غلط ہے، پی رہے ہیں۔ غیر اللہ کے نام پر نظر ہے، غیر اللہ کے نام پر منت ہے، کیسے حلال ہے پی رہے؟ تو بہرحال یعنی وہ جب آیا تو ایک اللہ والے تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا جی دیکھو درخت خراب رام کرتے، انہوں نے کہا اچھا ادھر ہو جاؤ، تم ادھر ہو گیا، میں نے کہا کہو اب کیسے کہے؟ وہ تو ایک بندہ جگہ تھی نا وہاں، نظر تھا واقعہ سیٹنگ کی اس جگہ سے۔ جب انہوں نے کہا سنو، اگر اسی سے کفر و اسلام کا فیصلہ ہے تو میں اللہ کی دب مارتا ہوں، اگر پتے پتے سے اللہ کی آواز آئے تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ ایسے لوگ دنیا میں ختم نہیں ہو گئے، اللہ کی رحمت سے ایسے لوگ اگر اللہ والے اور صحیح معنی میں اولیاء اللہ صلحاء صالحین نہ ہوں اور سب میرے جیسے ہو جائیں، سب یہ دنیا ظاہر قائم نہیں رہ سکتی، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ یہ فنا تب ہوگی حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، جب کوئی اللہ والا نہیں رہے گا پھر دنیا فنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ والے ہیں، دنیا چل رہی ہے۔
حضور نے فرمایا اللہ، اس کے ہاتھ کانپا تلوار گر گئی، خود گر گیا۔ حضور اٹھے، حضور پاک نے تلوار پکڑ لی۔ حضور نے فرمایا من یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اب کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ آپ اپنے خلق احسان سے احسان کرتے تو الگ بات ہے، ورنہ میں کوئی اب رعایت کا مستحق ہوں۔ اور میں اچھا جاؤ تو آپ نے جب اس کو چھوڑ دیا واپس آیا تو لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا واللہ جب میں نے تلوار کھینچی نا حضور کے قریب کیا تو ایک ایسا خوبصورت جوان اس نے میرے سینے میں اتنے زور سے مارا کہ میں گرا اور میرے ہاتھ سے تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ نظر جبریل علیہ السلام، اللہ کا فرشتہ جبریل اترا انسان کی شکل میں اور اس نے ظالم کو مارا۔ اب جب یہ حال سن بڑے غطفان بھاگ گئے، انہوں نے کہا ان سے کون لڑے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بغیر لڑائی کے وقت اسی اثنا میں وہ واقعہ پیش آیا جو بنی قینقاع یہودیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اور یہودی بنی قینقاع جو تھے ان کا اتنا بڑا چہار دیواری تھی، انہوں نے اپنے پورے ایریے کو باقاعدہ بال سے دیوار سے بند کیا ہوا تھا، زراعت اندر، قلعے اندر، گھر اندر، دکانیں اندر، مویشی اندر، سب۔ لیکن کبھی کبھی جو تھے وہ بازار لگاتے تھے، میلے لگتے تھے۔ عرب میں تو پہلے بازاریں لگتی تھی نا، سال میں کبھی بازار لگتی، تو بازار لگا ہوا تھا۔ ایک مسلمان عورت آئی ایک دکان سے، اس نے سونے کی کوئی چیز خریدی، وہاں ایک بدبخت یہودی جو بیٹھا تھا اس کو جوش آیا کیونکہ دکانیں یہودیوں کی تھی سونے کی، تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہ عورت یوں بیٹھی ہوئی تھی نا تو دوپٹہ اس کے سر پہ تھا، تو وہ بدبخت آیا پیچھے سے اور اس نے اس دوپٹے کو یوں کر کے اتنی زور سے کھینچانا اور گری اور چیخ نکلی۔ جب چیخ نکلی تو کچھ مسلمان قریب کھڑے تھے، وہ مسلمان ایک دوڑا، اس نے دیکھا کیا، اسے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا اس یہودی نے ایسا کیا ہے۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا، اتنا جوش آیا کہ اس مسلمان نے اس یہودی کو کاٹ دیا۔ جب وہ یہودی مر گئے تو یہودی پل پڑے، اب مسلمان وہ اکیلا تھا، انہیں مسلمان کو مار دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہاں بالکل مارکا کارزار بنا ہوا تھا، حضور پاک نے روکا، بہرحال وہ عورت بچ گئی، لیکن مسلمان بھی مارا گیا، ادھر یہودی بھی مارا گیا۔ حضور نے فرمایا دیکھو بنی قینقاع اپنے سرداروں کو بلاؤ اور بیٹھ کے بات ہو۔ حضور نے فرمایا کہ اگر پہل کی ہے ہمارے یہاں تو مسلمان ہر سزا بھگتنے کے لیے، اور اگر عورت پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے یہودی اور مسلمان اپنی اس بیوی کو اپنی بیٹی بہن سمجھ کے بچانے کے لیے دوڑا ہے تو پھر ہمارے آدمی نے کوئی بھی ہمارے آدمی کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ قاتل ہمارے سپر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ہم تو قاتل نہیں دیتے، ٹائم دے۔ آپ نے ٹائم دے دیا تو وہ اپنے قلعے میں جا کے بند ہو گئے، اور ان کے پاس اس وقت بھی تقریباً 700 کے قریب قاتل یعنی لڑنے والے لوگ۔ حضور کو پتہ چلا جو تو بند آفیسر میں کہا انکار کر لیا۔ انہوں نے پیغام بھیجا، انہوں نے کہا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس خیال میں بیٹھے ہیں ہمارا محاصرہ کر کے؟ ہمارے تو زراعت بھی اندر ہے، کنویں بھی اندر ہیں، کھیت بھی اندر ہیں، ہم تو یہاں 10 سال بھی اندر بیٹھے ہیں، ہمیں کیا فرق ہو جائے؟ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے، ہم باہر کم اگرست کے محتاج نہیں۔ ٹھیک ہے محتاج ہیں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے اب ہم نے محاصرہ کر دیا، ہم بھی محاصرہ نہیں۔ 15 دن تک تقریباً محاصرہ قائم رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ایسا روب ڈالا ہے، اللہ نے ایسا روب ڈالا، انہوں نے کہا جی ہم اترتے ہیں، ہم قلعے سے نکلتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ قلعے سے اترو اور پھر میری مرضی میں جو فیصلہ کروں گا قبول۔ 700 آدمی قیدی بن کے سامنے بیٹھے،
کیا فیصلہ تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول جو رئیس المنافقین تھا، بظاہر مسلمان تھا، اس کا بنی قینقاع سے بڑا تعلق تھا. وہ دوڑا ہوا آیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ احسن الی موالی، مہربانی کرو غلام احسان کر دو. جب وہ 700 کے 700 نوجوان قیدی بن کے خود بیٹھے ہیں آپ کے آگے، مہربانی کریں ان کو چھوڑ دیں، آپ سے کرنا ہے ہم ان کو نہیں. اس نے حتیٰ کہ حضور کا کپڑا مبارک پکڑ لیا. اس نے کہا حضور میں تو آپ کے در پہ پڑا ہوں اور آپ کا یہ کپڑا دامن پکڑ لیا ہے، میں تو نہیں چھوڑوں گا، مہربانی کریں ان کو چھوڑیں، میرا تو کوئی بھی نہیں بچہ، میرے حبیب ہیں. حضور نے فرمایا نہیں. اس نے کہا کہ میں پھر دروازے سے نہیں ہٹوں گا، یا تو مجھے مار دیں. ایک آدمی کے بجائے 700 آدمی قتل کر دیا. حضور نے فرمایا غداری انہوں نے کی ہے، مسلمانوں نے کوئی نقل کیا ہے، ان کا تمہارا معاہدہ تھا کیا ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی لڑائی نہیں. لیکن جب اس نے مجبور کر دیا، حضور نے فرمایا کہ اچھا تمہاری وجہ سے ہم نے چھوڑ دیا، لے جاؤ. لیکن بنی قینقاع گھبرا گئے اور ایسا انہوں نے بھی خیبر کی طرف نکلنا شروع کیا. اور ادھر قریش مکہ نے سوچا کہ اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، ہمارا تو کوئی قافلہ نہیں جا سکتا تجارت کا، نہ شام نہ یمن. یمن تو جو ہم جا سکتے ہیں، لیکن شام سے یمن ہم کیسے جائیں؟ تو انہوں نے اپنا ایک اور راستہ اختیار کیا کہ شام سے ہم داخل ہو جائیں عراق، عراق سے ہم جائیں شام یمن، اور یمن سے پھر ہم سیدھا آ جائیں مکہ. لیکن وہ راستہ بہت لمبا تھا، اس راستے سے قافلے لے جانے کے اخراجات بہت بڑے تھے. ابو سفیان نے خیر قافلہ جمع کیا کہ بھئی اب تجارت تو کریں اور پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے. تو 1,00,000 درہم کی تو صرف اس نے چاندی اس قافلے میں، اور اتنی خفیہ طریقے سے قافلے کو اس نے روانہ کیا اور چلایا کہ کسی کو خبر نہ چلے. اللہ کی شان ہے کہ ایک آدمی سے نعیم ابن مسعود اور ایک سے سلیم، یہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پی رہے تھے. شراب پیتے پیتے نعیم ابن مسعود جو نشے میں آیا تو اس نے کہا بھائی بتایا تمہیں اب بڑا تو قافلہ اب جا رہا ہے اور قافلہ ایسا ہو گیا. سلیم نے اور کھولا وہ کھلتا کیا شرابی آدمی، سارے معلومات ہو گیا. اس نے مسلمانوں کو خبر کر دی کہ قافلہ ابھی سفیان کا رہا ہے. حضور نے حکم دیا کہ قافلے کو پکڑو. ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مدینے سے تو فوجیں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل پڑے ہیں، تو وہ قافلہ چھوڑ کے بھاگ گیا، سامان سارا چھوڑ کے بھاگ گیا. اس کے بعد اس نے مکے میں بیٹھ کے اب فیصلہ کیا کہ بھئی اب ہمارے پاس کوئی حل نہیں، نہ ہمارا راستہ محفوظ ہے، نہ ہماری تجارت محفوظ ہے، نہ اب تو ہم پھر زندہ نہیں رہ سکتے. اب یہ ہے کہ ساری قوت کو جمع کرو اور ایک ہی دفعہ مسلمانوں سے ٹکرا جاؤ. تو اس نے احابی، بنو غطفان، تمام قبائل کو اکٹھا کیا، کہا چندہ کرو ہم مسلمانوں سے حملہ کریں. اب جنگ احد کے اسباب پیدا ہوئے.